کچھ احباب تھے، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ جی زکوٰۃ کی طرح جس طرح نصاب زکوٰۃ کا ہے اسی طرح قربانی کا بھی ہوتا ہے۔ اب مجھے اس بات کی جنرلی سمجھ نہیں، اور میں نے پہلی دفعہ یہ چیز سنا، تو اس حوالے سے مجھے رہنمائی فرمائیں، کیا قربانی کا بھی نصاب ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے؟ اس سے پہلے ویسے بات ہو چکی ہے، اچھا سے وہ حدیث کی روشنی میں کہ من وجد سعہ، جی، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصاب مقرر نہیں فرمایا۔ پھر اگر نصاب کو بھی ایلیبوریٹ کرتے ہیں، وسعت کو نصاب بنایا ہے۔ اچھا، جس کے پاس وسعت ہے، جس کے پاس گنجائش ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ اچھا، وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس نصاب پورا ہے۔ اچھا، وہ لوگوں سے چھپائے الگ بات ہے، لیکن اللہ سے وہ کچھ نہیں چھپا سکتا۔ اللہ کو کیفیات کا علم ہے۔ آپ لوگوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ یار نہیں، میرا خرچہ نہیں ہے، پسلی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں لے آئے کہ واقعتاً گنجائشیں ختم ہو جائیں، واقعتاً تنگیاں آ جائیں، ٹھیک ہے، واقعتاً وہ کبھی سچی مچی شیر آ کے بکریوں کو لے جائیں۔ ہاں جی، ایسا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ نہ بولیں، اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ نہ کریں۔ اگر وسعت ہے، اپنی بنیادی ضروریات زندگی پہ خرچ کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں پیسے ہیں تو پھر پیچھے نہ رہیں، پھر آپ سمجھیں کہ آپ صاحب نصاب ہی ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ۔ شیخ محترم اس حوالے سے بتائیے گا کہا کیوں جاتا ہے ایسا؟ ہمارے بعض حضرات نے یہ کہہ دیا ہے کہ قربانی کے لیے بھی نصاب شرط ہے جس طرح زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط ہے۔ جی جی، لیکن زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں وہ فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے حولان حول شرط ہے، یعنی 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ بالکل زکوٰۃ کے لیے بالکل صحیح۔ اچھا، اور قربانی کے لیے وہ کہتے ہیں سال کا گزرنا شرط نہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس عید کے رات بھی پیسے آ گئے اور آپ صاحب نصاب بن گئے، جی جی، یعنی وہ 51-52 تولہ چاندی کی قیمت، اس کے اتنے قیمت کے پیسے آ اس کا گئے، نصاب کیا بیان کرتے ہیں شیخ؟ اس کا نصاب وہی زکوٰۃ والا جو نصاب اچھا، سیم زکوٰۃ والا ہی؟ ہاں جی، اچھا، یعنی 51 تولہ 52 تولہ چاندی ہے۔ اچھا، اب اس کی قیمت آپ بنائیں گے 595 گرام میں، اس کی کیا قیمت بنتی ہے؟ تو مہینہ 2 پہلے جو اس کا نصاب حکومت نے بھی بتا دیا تھا وہ تھا کوئی 5 لاکھ کے لگ بھگ۔ جی جی، تو اب اس کا مطلب وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اس سے زیادہ تو یہ صاحب نصاب ہے، یہ قربانی کرے گا، اور اگر اس سے کم پیسے ہیں تو اس پر قربانی واجب اور لازم نہیں ہے۔ لیکن صورت بہتر کیا ہے سر؟ بہتر صورت جیسے کہ شیخ صاحب نے فرما دیا ہے، یہ نصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا، جیسا کہ حدیث میں زکوٰۃ کا ہے ویسا ہی زکوٰۃ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ 200 درہم میں زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، سونے کے نصاب کے متعلق 20 مسقال 20 دینار کا بتا دیا ہے۔ جی جی، اور اسی طرح جو اونٹ ہے، گائے بکرے وغیرہ ہے، سب کا الگ الگ نصاب بتا دیا ہے۔ یہ جو گندم وغیرہ ہے فصل، اس کا بھی بتا دیا ہے۔ بے شک سے اس کا نہیں بتایا، اس کا کیا بتایا؟ من وجد ساعتاً، جس نے گنجائش پائی وہ قربانی کی۔ ہر شخص کی اپنے مطابق گنجائش ہے۔ ہاں جی، گنجائش۔ بے شک ہے۔ اب ایک علاقہ ہے، ایک علاقے میں ایک بندے کے پاس لاکھ روپے ہے، اب یہ نصاب کو تو نہیں پہنچتا، نصاب تو 5 لاکھ ہے فار ایگزامپل، اور یہ 1 لاکھ ہے، لیکن وہاں پر جو بکریاں ہیں یا حصہ ہے وہ 15,000 کا بھی کام ہو جاتا ہے، 20,000 کا بھی ہو جاتا ہے، 30,000، وہ کرے قربانی کرے، یہ صاحب وسعت ہے۔ بس بیسک اس کا یہی ہے مقصد کہ خود کو دیکھیں۔ وہ شیخ نے بھی جو پہلے بات کی تھی، خود میں آپ نظر دوڑائیں، انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ لاکھ کما رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی رب دی بڑی رحمت ہے جی میں تے فلانی جگہ تے پلاٹ اڑا لیا ہے، کس طرح دے جا رہے ہیں؟ یعنی پلاٹ اڑا لیتے ہیں تو یہ قربانی بھی اڑا لیں نا کہیں نہ کہیں سے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ افراط و تفریط نہیں ہے، ہم چھوڑ نہیں دیتے، یہ بھی نہیں کہتے کہ بھوکے ننگے بندے کو قربانی واجب کر دو، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ایک بندے کے پاس اگر وہ 1.5 لاکھ اس کی سیلری ہے تو وہ 1.5 لاکھ سے نہ کر، 1.5 لاکھ وہ کما کے بائک بھی قسطوں پہ لے سکتا ہے، پلاٹ بھی اڑا سکتا ہے، تو یہاں بھی وہ اڑانے کی کوشش کر لیں۔